الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معتبر واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے تھے مختلف موضوعات کے تحت. ہم چند موضوعات پیچھے پڑھ آئے ہیں جن میں ایک موضوع ہمارا فقر اور غربت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. اسی طرح غضب اور غصہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن موارد میں غصہ کیا اور کن موارد میں غصہ اور غضب کو قابو کیا. اسی طرح والدین کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور کل جو ہم نے درس پڑھا وہ اس موضوع پہ تھا کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے یا ان کے گالم گلوچ کرے تو اس میں سیرت رسول کیا ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ جس سے پتہ لگتا ہو کہ ہم نے کیا عمل انجام دینا ہے، کیونکہ جو عمل رسول ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو ہم نے اس طرح سے واقعات کو ملاحظہ کیا. اگرچہ اس ضمن میں ایک اور خوبصورت ٹاپک بھی آشکار ہوتا ہے لیکن اس کی ممکن ہے کہ فرصت نہ ملے، لیکن اور ممبر سے وہ ہمارے کسی نہ کسی حد تک انجام پا جاتا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم اس سے صرف نظر کر رہے ہیں، اور وہ یہ ٹاپک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اہل بیت علیہ السلام سے کیسی تھی. سند روایات شیعہ سنی کی واقعات ہیں، کیونکہ ہم نے موضوع رکھا ہے واقعات کا، یعنی واقعات کے جناب سیدہ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کا کیسا تعلق تھا، جناب حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کے واقعات، امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ کے واقعات. یہ قدر طویل ٹاپک بنتا ہے کہ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ ہمارے یہ دن، کیونکہ ہم نے فقط 10 دنوں کا اہتمام کیا، 10 دروس کا، تو 10 دروس میں کوشش ہے کہ وہ والے موضوعات پڑھیں جس کی ہمیں معاشرے میں احتیاج اور ضرورت بھی ہے اور اس کے اوپر کم ہی بیان کیا جاتا ہے. لیکن یہ اپنے طور پہ آپ انشاءاللہ اسے ضرور نظر میں رکھیں، کیونکہ یہ اہمیت کا حامل ٹاپک ہے آج کے دور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت کے ساتھ رویہ اور سیرت کیا رہی ہے. یہ بھی اس کے ضمن میں ٹاپک بنتا ہے امت کے افراد کے ساتھ کیا رویہ اور سیرت رہی ہے، کس طرح سے رسول اللہ نے برتاؤ کیا اور کس طریقے سے ان سے پیش آئے. لیکن یہ امت والا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ سارے واقعات ہی امت کے ہیں. جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں یا امت کے لیے عام افراد جو اس دور میں موجود تھے. اعرابی آتے تھے، مختلف بدو ہیں، دیہات سے اٹھ کے افراد آتے تھے. اگرچہ تعریف کے طور پہ صحابہ کا عنوان ان کے اوپر صدق کرتا ہے، لیکن ہم انہیں ابھی امت کے افراد میں سے ایک فرد کے طور پہ ملاحظہ کرتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک کو پڑھیں گے وہ ہے کہ بھیک مانگنا. بھیک مانگنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تفکر کیا تھا اور ان کی عملی زندگی ہمارے سامنے کیسے آتی ہے. یعنی بہکاری بننا، سوال، اسے عربی میں کلمہ سوال 2 معنی میں آتا ہے. ایک ہے علم کے لیے پوچھنا اور ایک ہے کہ اپنی ضرورت کے لیے کسی سے ہاتھ پھیلانا. اس لیے کلمہ مسئلہ ان 2 معنی میں آتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ بعض اوقات مراد لیا جاتا ہے کہ علم میں جو جاہل ہے وہ عالم سے دریافت کرے، اور ایک دفعہ مسئلہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی سے کچھ مانگے. سوالی، ہم اردو میں بھی یہ چلتا ہے کہ سائل آیا، سوالی آیا، سائل نے سوال کیا، یہ اردو میں بھی کلمات چلتے ہیں. اس ٹاپک سے مربوط چند موضوعات ہیں، ان موضوعات کی طرف پہلے آپ کی رہنمائی کرائی جائے. آیات کریمہ، کیونکہ ہم نے ہر درس میں ابتدا میں پہلے آیات بیان کی، لیکن آج ہم وقت کی قلت کے سبب اور چونکہ یہ فقر اور غربت کے ٹاپک کے ساتھ مربوط ہے، اس لیے اس ضمن میں آیات آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی جا رہی. اس کے ساتھ جو مربوط موضوعات بنتے ہیں وہ درج ذیل ہیں. نمبر 1 کہ لوگوں سے مستغنی رہنا. 100% تو کوئی مستغنی نہیں رہ سکتا، جیسے کہ افکار شین مطہری میں ہم قرآن اور احادیث کے ذیل میں فکر پڑھ رہے ہیں معاشرے کی کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، لیکن استغنا جتنا ہو سکتا ہے اسی ٹاپک سے آج ہم آغاز بھی کریں گے کہ مستغنی رہا جائے. نمبر 2
مومن کی حاجت روائی کرنا یہ بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ دو الگ الگ سرے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم نہ مانگے، اگلے کا بھی وظیفہ ہے کہ وہ نہ دے، اس لیے یہ نہیں ہے کہ مانگے تو اگلا دے۔ اگلے کے احکام، یعنی ممکن ہے کہ ہمارے پاس اموال موجود ہیں اور ہمیں کوئی غریب فقیر نظر آتا ہے، ضرورت مند مومن نظر آتا ہے، ہم اس کے اوپر مال خرچ کریں۔ یعنی یہ دونوں موضوعات جدا رکھنے پڑیں گے۔ بعض اوقات ایک بندہ بہانہ یہ کرتا ہے، مثلا ایک امیر کبیر بندہ ہے یا مالیات اس کے پاس موجود ہیں، تو وہ یہ آ کے کہتے ہیں یار اس نے تو مجھ سے مانگا ہی نہیں۔ اسے کہیں کہ اس کا وظیفہ ہے کہ وہ نہ مانگے، لیکن تمہارا بھی وظیفہ ہے کہ تم مدد نہ کرو، تمہارا وظیفہ ہے کہ تم جا کے اس کی مدد کرو۔ آج کے حالات ہیں، ایک عام طالب علم مثلا رہتا ہے، اور یہ ایک سفید پوش طالب علم کے لیے آج کل کی زندگی سخت بھی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ بندہ رہ رہا ہے اور اپنے اندر اس نے خوددار بھی ہے، کسی سے مانگتا نہیں ہے، سب کے سب کسی کے سامنے فقر کا اظہار بھی نہیں کرتا، ضرورت کا اظہار نہیں کیا۔ لیکن جو اندازہ لگانے والے افراد ہیں، جو معاشرے میں جیتے ہیں اور دوسروں پہ اس طور پہ نگاہ بھی رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یار اگر ہمارے پاس بھی 2-3 بچے ہوں اور فیملی ہو اور ہم متوسط خرچ کریں تو اس کی اتنی مقدار رقم کی بنتی ہے۔ اور یہ جو فرد ہے، مثلا کوئی چوکیدار ہے یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہے یا ایک طالب علم ہے، اس کی بھی اتنی ہی فیملی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ معاش بھی سامنے نہیں ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، تو وہ اس کی نسبت بہت قلیل لیتا ہے۔ مثلا اگر گزارا چلتا ہے 60,000 روپے میں، تو اس کے پاس 15,000 روپے آتے ہیں ماہانہ، تو یہ کیسے گزارا کرتا ہوگا؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے تو اس لیے اس کے پاس پیسے آ رہے ہوں گے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ روایات اہل بیت علیہم السلام اس کا اصلاً درس نہیں دیتی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس بندے کے لیے تم زیادہ سے زیادہ مہربان بنو۔ لہٰذا اس کے ساتھ ملحق ٹاپک ہے جسے ہم پڑھ نہیں پائیں گے ابھی، اگرچہ اسے پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے پاس موضوعات کثیر ہیں اور وقت قلیل ہے، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ 2 ٹاپک جدا کریں۔ ایک ہے لوگوں سے مستغنی رہنا، لوگوں سے سوال اور بہکاری بننا، مانگنا، اور تیسرا ہے مومنین کی حاجت روائی کرنا، مومنین کی مدد کرنا، اور اسی کے ضمن میں ایک چوتھا ٹاپک آتا ہے مومن کو خوش کرنا، مومن کو۔ یہ 4 ٹاپک اگر آپ 4 موضوعات اسے تیار کر لیں، آپ کے لیے اپنے اس معاشرے کے اندر کیسے پیسہ آنا چاہیے اور کیسے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے ایک بڑی صورت میں کلیئر ہو جائے گا۔ اس لیے میں دوبارہ نام لے لوں یہ 4 ٹاپکس، کہ ایک تو ہم نے غربت اور فقر اور امارت پڑھ لیا، وہ تو ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، وہ تو آزمائش کی صورت میں آتا ہی آتا ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ اب یہ آگے کے واقعات۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ مستغنی رہیں لوگوں سے، ہمارا وظیفہ ہے کہ لوگوں سے بھیک نہ مانگے۔ نمبر 3، لیکن جو عطا کر سکتے ہیں مخیر حضرات، ان کے لیے ضروری ہے کہ مومن کی مدد کریں۔ نمبر 4، مومن کو خوش کریں۔ ممکن ہے کہ ایک مومن ہے اس کی ضرورت پوری ہو، آیا خوش کرنے کے اعتبار سے اس کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے؟ خوش کرنے کے لیے یعنی ہمیشہ غریبوں کو ہی کھلانا چاہیے؟ یعنی وہ بڑا اچھا مومن ہے، اگرچہ مڈل کلاس زندگی بسر کر رہا ہے، یا ممکن ہے امیر ہو، امیر ہونے کی وجہ سے مومن کو دعوت نہیں دینی چاہیے، چونکہ مومن ہے، چونکہ نیک ہے، چونکہ اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اس وجہ سے اسے گھر دعوت دے۔ وَإِلَّا امیر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ غریب کی محفل میں یا اپنے سے چھوٹے والے طبقے کی محفل میں آئے، تو یہ اس کی طرف ایک بات آ جائے گی کہ اسے ملنا چاہیے۔ اور روایات صحیح سند میں ہے کہ امام علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں خثیمہ، وہ جا رہے تھے اپنے علاقے میں یا کسی جگہ، تو وہاں پہ موالی شیعہ تھے موجود، محبین موجود تھے، تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کے انہیں میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ تم لوگوں میں جو قوی ہیں وہ ضعیف کے گھر جائیں، ملیں اس سے، جو غنی ہیں وہ فقراء کے پاس جائیں، جنازوں میں شرکت کیا کرو ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ غریب امیر کے دروازے پہ نظر آئے، ضعیف قوی کے دروازے پہ نظر آئے، یہ نہیں کہا، برعکس کہا ہے کہ قوی کو ضعیف کے دروازے پہ نظر آنا چاہیے۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی کے فقراء اور غریبوں سے اور ان کی محافل سے کوئی تعلق نہیں بنتا، اسے اولیاء اللہ کا کبھی پتہ نہیں لگے گا۔
صحیح سند روایت ہم پیچھے حدیث قدسی کی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے قریب ترین میرے اولیاء میں سے وہ ہے کہ جس کے اوپر سب رشک اور غبطہ بھی کریں گے اور وہ خفیف الحال، پہلی اس کی علامت ہی خفیف الحال ہے، رزق اس کا قلیل ہے، کفافاً اس کو اتنا کیا قوتن لا یموت کہ جس سے موت نہیں آتی اتنا حصہ بس اسے دیا گیا ہے، تو اسی کو فقیر کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے ایک تمہیدی طور پہ بات تھی کہ آپ ان موضوعات کو ایک دوسرے سے انشاءاللہ تعالی جوڑیں۔ میں استغنا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک روایت الکافی سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہم پھر مسئلہ والی حدیث کے اوپر منتقل ہو جائیں، اور اس طرف بھی توجہ رکھیں کہ رزق کے اضافے کے کئی اسباب ہیں، وہ بھی ہم نے ابھی نہیں پڑھے، واقعات بھی ان میں سے ہیں۔ مثلاً ایک میں اور اشارہ کر دوں کہ وہ ہمارے پاس واقعے کی صورت میں موجود بھی تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی واقعہ ہے، تاکہ ہمارا یہ ٹاپک جو غربت اور فقر کے دور کرنے کے اعتبار سے اسباب تھے وہ بھی پورا ہو جائے۔ کہ ایک تو غربت اور فقر کی آزمائش تھی، اس آزمائش میں ہم نے اختتام پہ یہ موضوع پڑھا کہ غربت اور فقر کن چیزوں سے دور ہوتی ہیں۔ مثلا دعا اس میں سے ایک طریقہ کار تھا، اور وہ دعا بھی ہم نے صحیح سند روایت پڑھی اور اس میں اسے خوشحالی بھی نصیب ہوئی۔ دوسرا ہمارے پاس سبب اس حوالے سے آتا ہے کہ تدبیر کرے اپنی۔ تیسرا ہے کہ اسلامی معاشرہ اتنا قوی ہو کہ وہ غربت کو ختم کرے۔ ایک اور جس کا اوپر بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ابھی گنجائش نہیں ہے کہ موضوع ہمارا یہ ختم ہو چکا ہے، وہ ہے شادی، نکاح اور شادی کرنے سے غربت دور ہوتی ہے۔ یہ آنکھوں دیکھا خود مشاہدہ بھی ہے، صرف یہ واقعات اور روایات نہیں ہیں۔ اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں کچھ بھی ان کے پاس نہ رہنے کا سامان تھا نہ گزر بسر کا سامان تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے غنی کیا، جیسے قرآن کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اس گمان سے شادی نہیں کرتا کہ میں کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گا، اس نے سوء ظن اللہ کے اوپر کیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم شادی نہیں کرو گے تو اللہ رازق ہے، اور شادی کر لو تو اللہ رازق نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کے بیوی بچے آ گئے تو وہ اللہ کو چھوڑ کے وہ رازق بن جائے گا۔ یہ شرکیہ نظریات ہیں۔ واقعہ تیزی سے دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتا رسول اللہ شاب من الانصار، قبیلہ انصار میں سے ایک جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فشکا الیہ الحاجہ، اور اپنی حاجت کی شکوہ کیا، یعنی میں بڑا غریب فقیر محتاج انسان ہوں، شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے یا دعا کریں یا کچھ میرا کریں۔ جوان تھا، آج کل تو یہ بڑا مرض پھیلتا جا رہا ہے پوری دنیا میں، نا امید ہیں جوان، انہیں مشکل پیش آتی ہیں ان چیزوں سے، جاب نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اور بڑی بڑی امیدیں اپنے ذہنوں میں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ تو بہرحال اس دور میں بھی کیونکہ حالات تنگ تھے، جوان آیا اور رسول اللہ سے اس نے آ کے شکایت کی کہ میں محتاج ہوں، میرے لیے کچھ کریں۔ فقال لہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تزوج، جاؤ شادی کرو، جا کے ازدواج کرو۔ فقال الشاب، تو وہ جو جوان ہے اس نے کہا انی لاستحی ان اعود الی رسول اللہ، چلا گیا وہ جوان ادھر سے اٹھ کے۔ تو اب شادی کیسے کرتا؟ تو اب اگلا مسئلہ ہی یہ تھا کہ کس سے شادی کروں۔ آج کل بھی یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، کہاں پہ اور کس سے شادی کی جائے۔ ایران میں تو بہت ہی زیادہ یہ مسئلہ بڑے پیمانے پہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو بہرحال پاکستان میں بھی ایک بہت بڑی مشکل ہے یہ کہ فوراً شادیاں نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا کہ اب افراد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی سنا، تو کہتے تھے جاؤ شادی کرو۔ تو کہتا ہے میں شرماتا ہوں کہ دوبارہ رسول اللہ کے پاس جاؤں اور یہ مسئلہ چھیڑوں۔ فلحقہ رجل من الانصار، تو پھر انصار میں سے ایک شخص خود پاس اس کے آیا، فقال ان لی بنتا وسیمتا، کہ میری ایک بیٹی ہے اور ایک جوان بیٹی ہے، فزوجہا ایاہ، تو تم اس سے شادی کرو گے؟ اس نے ہاں ہمیں بھری۔ تو اس شخص نے اپنی بیٹی کی اس جوان سے شادی کر دی۔ قال، وہ خود امام علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، فوسع اللہ علیہ، اللہ نے اس کی تمام کی تمام غربت اور فقر کو دور کر دی اور وسعتیں دے دی۔ فأتی الشاب النبی،
پھر وہ جوان آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فَأَخْبَرَهُ، اور یہ بتایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشاب، اے جوانان، اے گروہ جوان، اے جوانوں، علیکم بالباہ، لازم ہے تم لوگوں پہ کہ جاؤ ازدواج کرو۔ ازدواج کر کے ایک اور انسان آزمائش میں گرفتار ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ازدواج نہیں کرتا تو دینی بہت سے ممکنہ امور انجام دیے جا رہے ہوں، پڑھائیاں صحیح چل رہی ہوں، تو بعض اوقات ازدواج ایسا سبب بنتا ہے کہ وہ دینی امور سے بھی جاتا ہے اور پڑھائیوں سے بھی جاتا ہے اور دیگر چیزوں سے بھی جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مومن کے لیے تدبیر ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس میں انسان کے کہ شاید یار اب میں مومن ہی نہیں رہا۔ اس موضوع کی بھی انشاءاللہ ممکن ہے ہمارا یہ ٹاپک آئے کہ دعا میں بعض اوقات قبولیت نہیں ہوتی، اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اسے دیکھیں گے۔ آئیں اب ہم آگے منتقل ہوتے ہیں استغنا اور مسئلہ مانگنے کے اعتبار سے۔ استغنا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں فقط 2 روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ پہلی روایت ہے، صحیح سند روایت ہے، باب الاستغنا الکافی میں ہے، کتاب الایمان والکفر میں 67 نمبر 67 نمبر باب ہے، اس کی پہلی حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شرف المؤمن، مومن کی شرافت یعنی مومن کا صاحب عزت و کرامت ہونا اللہ کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ دنیا میں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک مومن کب صاحب عزت و کرامت شمار ہوگا؟ جیسے آپ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بچہ ہوتا ہے، 11-12 سال کا بچہ ہے یا تازہ جوان ہے 15-16 سال کا، وہ کسی گھر میں جاتا ہے تو اس کی ویسی عزت کرتے ہیں جیسے اس کے والدین کی کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ والدین آتے ہیں تو تھوڑا خصوصی اہتمام کرتے ہیں، تو اس بچے کی ویسے عزت توقیر نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ شرافت سے مراد وہی عزت و توقیر ہے جو کسی بڑے کی جاتی ہے، یعنی عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، کرامت کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنا، کہ معاشرے میں جب نگاہ ڈالیں تو عزت بھری نگاہ آپ کے اوپر ڈالی جائے۔ کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھے حاصل ہو جائے، فقط 2 کام کرے، فقط 2 کام، اور یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، نہ ہو تو آپ شکایت کر سکتے ہیں۔ زندگیاں ہمارے سامنے انہی علماء کی، ہم تو کسی فہرست میں نہیں ہیں، علماء اعلام نے یہ ذکر کیا، یہ نہ ہو تو آپ آ کے شکایت کر سکتے ہیں۔ فقط 2 کام۔ پہلا کام یہ ہے قیام اللیل، نماز شب پڑھیں۔ جو نماز شب پڑھتا ہے اللہ دنیا میں بھی اس کے رزق میں وسعت لاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے رزق میں وسعت آتی ہے، وہ صاحب عزت بن جاتا ہے۔ قیام اللیل، نماز شب پڑھیں، نماز شب۔ یا امام رضا علیہ السلام سے منسوب منقول ایک روایت ہے، امام فرماتے ہیں جو یہ گمان کرتا ہے کہ کمال انسانیت کا جو سفر ہے وہ انسانیت کی کسی کمال کے اوپر فائز ہو جائے گا اور نماز شب پڑھے بغیر فائز ہو جائے گا، تو یہ اس کا گمان ہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کمال جو حاصل ہوتا ہے یہ نماز شب کے ذریعے سے ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَعِزُّهُ، اور اس کی عزت کس چیز میں ہے، اس شرف کس میں ہے مومن کا؟ قیام اللیل۔ اور عزت اور کرامت، کیونکہ شرف اور عزت ایک دوسرے کے برابر ہی ہیں تقریباً، عزت کو خصوصی طور پہ رکھا گیا ہے، کیونکہ شرف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس کی لوگ عزت کریں، جس کا احترام بجا لائیں اور جس کی فوراً توہین نہ کریں، اسے کہتے ہیں شریف انسان۔ تو عزت اس میں سے ایک اہم عامل ہے کہ جو انسان کی شرافت جس کے اوپر موقوف ہے۔ عزہ، انسان کی عزت کس میں؟ استغناءہ عن الناس، لوگوں سے مستغنی ہو۔ لوگوں سے مستغنی ہونے سے یہ مراد نہیں ہے کہ انہیں سلام دعا ہی نہ کرے، وہ ہاتھ آگے کرے، وہ ہاتھ پیچھے کر لے کہ مجھے تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو بد اخلاقی ہے۔ یا محفلوں میں جائے نہ، یہ اخلاقیات سے ہٹ کر ہے۔ استغناءہ عن الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ اپنی ضرورت کی زندگی کی چیزیں لوگوں سے نہ مانگے، اپنی ضرورت کی چیزیں لوگوں سے طلب نہ کریں۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ رَبَّهُ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں کہ میرا رب، میں اپنے رب سے کچھ مانگوں اور وہ حتماً عطا کر دے،
ممکن نہیں ہے کہ وہ عطا نہ کرے. کوئی شخص یہ چاہتا ہے، یعنی اس مرتبے پہ پہنچنا چاہتا ہے، میں سوال کروں میرا رب اسے عطا کر دے. تو امام فرماتے ہیں فَلْيَيْأَسْ مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ، اسے چاہیے کہ تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے. وہ تمام کے تمام لوگوں سے مایوس ہو جائے گا. وَلَا يَكُونُ لَهُ رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّهِ، اور فقط و فقط امید اللہ سے باندھ لے. تو پھر اس کو اللہ اس مقام پہ پہنچاتا ہے، وہ مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے. آخری روایت آپ اس حوالے سے ملاحظہ کریں، امام سجاد علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور واقعاً کہ اس کو سنہری حروف سے لکھنے کی ضرورت ہے. حدیث نمبر 3 ہے، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں رأیت الخیر کلہ، میں نے خیر کو دیکھا ہے. یعنی جو دل سے خیر نظر آتا ہے وہ قلب کی نگاہوں سے دیکھا ہے، جو ظاہری آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ ظاہری نگاہوں سے دیکھا ہے. رأیت الخیر کلہ، جتنے بھی خیر دنیا میں ہیں سب کے سب کو میں نے دیکھا ہے. وہ سارے کے سارے خیر ایک جگہ پہ پائے جاتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ بازار میں ڈھونڈ رہے ہیں کوئی چیز، کہتے ہیں یار فلاں چیز کہاں ملے گی، تو وہ کہتے ہیں فلاں جگہ ملے گی. ادھر جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہے، پھر فلاں جگہ ملے گی. پھرتے 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 ایک جگہ کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار وہ ساری کی ساری انواع کی چیزیں ادھر پڑی ہیں، اس شے کی سب کی سب. مثلا مچھلی منڈی ادھر ہے، ہر نوع کی مچھلی مل جائے گی آپ کو، بقیہ کہیں سے نہیں ملے گی. یہ وہ بازار ہے، اس میں ہر قسم کی آپ کو مل جائے گی، ایک ہی جگہ پہ وہ موجود ہے. امام سجاد علیہ السلام فرمایا رأیت الخیر کلہ، تمام کے تمام خیر میں نے دیکھا ہے، وہ ایک جگہ پہ جمع ہے. اور وہ کیا ہے؟ قد اجتمعا، وہ جمع ہو گیا ہے. کس میں؟ فی قطع الطمع اما فی اید الناس، جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے اپنے دل کے اندر امیدوں کو کاٹ ڈالو. ممکن ہے کسی کے پاس بڑا اچھی گاڑی ہو، بڑا اچھا گھر ہو، ممکن ہے کہ کسی کا بڑا اچھا منصب ہو، کسی کے بیوی بچے ہوں، وہ بچوں کو دیکھ کے حسرتیں بھرے، زوجہ کو دیکھ کے کہے کہ یار پتہ نہیں میرے کب نصیب جاگنے ہیں، گاڑی کو دیکھ کے کہ کب میں نے اس کے اوپر بیٹھنا ہے، گھروں کو دیکھ کے کہے کہ مجھے بھی اس طرح کا کوئی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خطباء کو دیکھے اور حسرت بھرے کہ پتہ نہیں میرے لیے کب آئے گا کہ اس طرح واہ واہ میری ہو یا شہرت ہو. جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے قطع کر دے اپنے دل کے اندر، تمام خیر کو پا لے گا. رأیت الخیر، یہ وہ تعلیمات ہیں جو زندگی میں جینے کے لیے ضروری ہیں. جس کا دل ان معلومات سے بنجر اور ویران ہے، آپ اسے مضطرب دیکھیں گے. آپ کو آرام سے اب یہ بات پتہ لگ گئی کہ لوگ کیوں پریشان ہیں، ایک جوان کیوں نا امید ہے، ایک کیوں بندہ جو ہے مضطرب ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس کے اوپر حرص اور لالچ کی نگاہ ڈالی ہوئی ہے. پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ، جو لوگوں سے کسی شے میں بھی امید نہیں باندھتا، اصلاً اس کے دل میں لوگوں سے امید ہے ہی نہیں، اور تمام کے تمام اپنے امر کو اللہ عز و جل کے حوالے کر دیتا ہے. فی جمیع امورہ، تمام کے تمام امور میں، حتیٰ کہ انشاءاللہ آئے گا کہ جوتی کا تسمہ بھی اللہ سے مانگو. اگر ایک تنکا مانگنا ہے وہ بھی اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو. تمام کے تمام امور میں اللہ کی طرف اس امر کو پلٹا دیتا ہے. استجاب اللہ عز و جل لہو فی کل شیء، اللہ پھر ہر شے میں اسے جواب دیتا ہے اور اس کی وہ خواہش کو پوری کر دیتا ہے. ہر شے میں آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، واقعی انسان اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھتا ہے. کوئی کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، آپ اپنے دل کے اندر امیدیں کاٹ دیں، آپ دیکھیں گے تھک جائیں گے کھا کھا کے، جیسا کھانا چاہیں گے ویسا مل جائے گا. بعض لوگ اچھے لباس کا چاہتے ہیں، بعض اچھی گاڑی چاہتے ہیں، خانوادہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ امید فقط اللہ سے باندھ لے اور اصرار سے مانگے. کیونکہ ایک اور باب ہے الکافی کا، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، کہ مومن جب اصرار اور تاکید کے ساتھ مسلسل اللہ سے ایک شے مانگتا رہتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. تو یہ ہم نے چند روایات پڑھی تھیں
تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ استغنا میں اللہ نے کتنی نعمت رکھی ہے۔ آئیں اب ہم سوال کرنے سے پرہیز، یہ تو تھا کہ دل کے حال ہیں اندر کے، اب ظاہر کو بھی دیکھیں۔ ایک دفعہ ہوتا ہے ظاہر میں نہیں مانگتا لیکن دل میں امید بندی بھی ہے باپ سے، بھائی سے، اور واقعاً اللہ کا اس شخص کے اوپر بڑا لطف اور احسان ہے، واقعاً اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے باپ سے امید باندھی اور باپ نے اس کی امید توڑ دی، اس نے بھائی سے امید باندھی اور بھائی نے عین وقت کے اوپر آ کے اس کی امید برے طریقے سے توڑی، کہ اس نے بھائی سے مثلا پیسے مانگ لیے، بھائی نے آگے سے اس کو خوب ڈانٹ دیا، اس نے باپ سے پیسے مانگے، اس سے کہا آئندہ مجھے نہ یہ باتیں کیا کرو، برے طریقے سے باپ نے ڈانٹ دیا۔ یہ لطف الہی ہے، مخلوق سے کسی کا تعلق ٹوٹنے لگ جائے یہ لطف ہے اللہ کا۔ کسی بڑے سے مانگی یا جس کے ساتھ وہ قربت کا ایک احساس رکھتا ہے اور اس نے اس کی امیدیں توڑ دیں، اللہ کا جا کے شکر ادا کرے کہ پروردگار میں نے تجھ کو چھوڑ کے کسی سے امیدیں باندھ لی تھیں۔ حتیٰ کہ آپ نے اس سے پہلے والے ایک صحیح سند واقعے میں پڑھا کہ جب وہ صحابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اہل سنت کتب میں بھی یہ روایت آئی ہے، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ہمارے لیے، شیعوں کے لیے خصوصی طور پہ امام صادق نے اس صحابی رسول کا واقعہ زندہ کیا، اور امام کیا رسول اللہ نے فرمایا من سألنا، جو ہم سے مانگتا ہے، اعطیناہ، ہم اسے دے دیتے ہیں، لیکن ہم کتنا دیں گے اسے؟ اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، لیکن مانگنا پڑا اسے پھر بھی۔ لیکن جو من اغناہ، جو غنی رہتا ہے، حتیٰ ہمارے پاس بھی یہ حاجات کو مانگنے کے لیے نہیں آتی، غنی رہتا ہے، وہ گیا ومن استغنا، اور جو غنی رہتا ہے اغناہ اللہ، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے۔ یہ تربیت ہے اسلامی معاشرے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ بعض چیزوں میں ہم مستغنی نہیں ہو سکتے اہل بیت اور انبیاء اور رسول علیہ السلام سے، اس میں استغنا مانگنا جو ہے وہ کفر ہے، جیسے ہدایت کے امور ہیں، نجات کی توقع ہے، شفاعت سے بچنا ہے، شفاعت نہیں ہوگی تو کہاں جائیں گے ہم؟ اس میں تو محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے محتاج خلق کیا ہے، کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، کوئی اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا رسول کی اطاعت کے بغیر، کوئی سنت کے اوپر چلے بغیر اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ امور جدا ہیں، لیکن دنیاوی امور، رزق امور، کھانا پینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں رسول اللہ نے معاشرے کی یہ تربیت کی ہے کہ من سألنا، جو ہم سے مانگے گا اعطیناہ، ہم اسے دیں گے، ومن استغنا، جو مستغنی رہے گا اغناہ اللہ۔ اب آئیں مانگنے کے حوالے سے اجتناب کے اوپر ایک واقعہ امام صادق علیہ السلام کا ہے، یہ بھی ہمارے پاس جو واقعہ الکافی میں صحیح سند روایت سے وارد ہوا ہے، اور توجہ سے اس واقعے کو سنیے گا کیونکہ واقعات پہ آپ دقت کریں اپنے زندگی کی کئی چیزیں نکال سکتے ہیں۔ یہ اندر سے انسان کو غنی اور ثروت مند کرتے ہیں واقعات، علم کے اعتبار سے۔ یہ واقعہ آپ کے وجود میں آیا، آپ نے غور و فکر کر کے کئی چیزیں نکال لیں، جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک سکہ رکھا تھا بینک میں اور اب اس کے اوپر پتہ لگا کہ لاکھوں روپے آپ نے کما لیے، آپ نے مثلا 1,00,000 روپے کاروبار میں لگائے اور کاروبار میں لگا کے مثلا کروڑوں روپے لے لیے۔ دونوں مثالیں اس نے بینک والی مثال منفی مثال ہے، سمجھانے کے لیے دی ہے، کاروبار والی مثال درست مثال ہے۔ تو یہ واقعات بھی اسی طرح ہیں، آپ کے سینے میں آ گئے، آپ نے اپنی زندگی کے مختلف جوانب سے اس کے اوپر غور و فکر کیا اور استفادہ کیا۔ ہر ایک الگ الگ مشکل میں گرفتار ہوتا ہے اور الگ الگ نعمات انسان کو عطا ہوتی ہیں۔ یہ واقعہ دیکھیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جاءت فخذ من الانصار الى رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فخذ کہتے ہیں ایک گروہ، قبیلے کے اندر ایک شاخ نکلتی ہے، چھوٹی شاخ البتہ، اس کے بڑے بڑے افراد جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ فخذ یعنی چند افراد مل کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ واقعہ دلچسپ ہے، اگر عمل کر سکیں بہت بڑی بات ہے۔ میں صرف یہ خود یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس کے اوپر عمل کیا، جو تعلیم ہے یہ صرف پہنچانے کی خاطر ہے کہ امام کا پیغام پہنچائیں، پھر اللہ جس کو عمل کی توفیق دے، اس لیے اس واقعے پہ دقت کیجیے۔ انصار میں سے ایک قبیلہ نما یعنی ایک افراد کا گروہ آیا رسول اللہ کے پاس، فسلموا علیہ، خدمت میں حاضر ہو کے سلام کیا، فرد علیہم السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا علیہم السلام، فقالوا یا رسول اللہ لنا الیک حاجت، کہنے لگے
نمائندگی ایک بندہ کر رہا ہوگا، سب بیٹھے ہیں، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں ایک ضرورت پیش آ گئی ہے، آپ سے ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں ایک چیز۔ فقال ہاتوا حاجتکم، اپنی حاجت بیان کرو، کیونکہ ائمہ علیہ السلام حاجت روا کی حاجت کو پورا کیا کرتے تھے، لیکن وہ رسول نے بتا دیا کہ من استغنا اغناہ اللہ، اس مادی دنیا کے وسائل میں جو ہم سے مستغنی رہے اللہ اسے غنی کرتا ہے، لیکن حاجت روائی کرتے تھے جو مانگتا تھا۔ انہوں نے بھی کہا، رسول اللہ نے کہا پھر بیان کرو اپنی حاجت۔ قالوا انہا حاجت عظیمہ، بہت بڑی ہے وہ ضرورت، وہ حاجت بہت بڑی ہے۔ فقال ہاتوها ما ہی، بیان کرو تاکہ پتہ لگے ہے کیا وہ حاجت تمہاری، کیا ہے وہ تمہاری ضرورت، وہ مسئلہ کیا ہے، کیا مشکل پیش آ گئی ہے۔ قالوا تضمن لنا علی ربک الجنہ، آپ ہمیں ضمانت دیں اپنے رب کی طرف سے کہ ہم جنت میں جائیں گے، آپ جنت کی ہمیں ضمانت دے دیں۔ قال فنکس رسول اللہ رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نیچے جھکا دیا۔ جنت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ممبر نے بیان کر دیا ہے، اپنے طرف سے واقعات گھڑ لیں، خواب سنا دیں، علماء کی طرف اپنی طرف سے خود سے نسبتیں دے دیں اور پھر سب کچھ جنت میں بھیج دیں۔ رسول کے پاس آپ آ جائیں، نیک شریف پاکیزہ مومن، اتنا آسان جنت کا معاملہ نہیں ہے۔ فنکس رسول اللہ، اپنے سر کو انہوں نے جھکایا، ثم نکت فی الارض، کہ غور و فکر کرتے ہوئے انسان تنکوں کو چھیڑتا ہے یا وہ ہاتھ سے لکیریں بناتا ہے، تو رسول اللہ سوچتے رہے، یعنی عمیق غور و فکر اور سوچ میں گرفتار ہو گئے، ایک گہری سوچ میں چلے گئے رسول اللہ۔ ثم رفع رأسہ، پھر اپنے سر مبارک کو اٹھایا، فقال، اور فرمایا، افعل ذلک بکم، میں تمہارے لیے یہ انجام دوں گا، ضامن ہوں، ضمانت دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پہ، ایک شرط ہے، اسے انجام دیتے تو میں ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا وہ کیا شرط ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ان لا تسألوا احدا شیئا، کسی سے ایک شے بھی تم نے نہیں مانگنی، پھر کسی سے سوال نہ کرو کبھی بھی، تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیونکہ یہ کئی برائیوں کو اندر ختم کر دیتی ہے، ہرس ہے، لالچ ہے، بخل ہے، حسد ہے، کینہ ہے، سب چیزوں کو ختم کرے گی۔ کینہ آتا ہی یہاں سے ہے کہ یار یہ ہم دونوں تو ساتھ ہی پڑھتے تھے، یہ اب اتنا شہرت یافتہ ہو گیا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، حالانکہ مجھے پتہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اسے صرف کے صحیح صیغے بھی نہیں آتے تھے مثلا، تو اسے تو بڑی شہرت مل گئی ہے کیونکہ آواز تھی اس کے پاس، تو اب یہ اس کی بد تعریفیں کرے گا۔ کینہ کیونکہ اس کے پاس شہرت ہاتھ میں ہے، یہ ندیدہ ہے شہرت کا، تو کئی برائیاں اندر سے ختم ہو جاتی ہیں انسان کی اگر قطع کر دے، اپنے قلب کے اندر پروان چڑھائے، قلب کو ترقی دے۔ فرمایا ان لا تسألوا احدا شیئا، ایک شے بھی لوگوں سے نہ مانگو۔ قال فکان الرجل منہم، وہ چلے گئے بہرحال، تو امام فرماتے ہیں ان میں سے ایک شخص تھا، یکون فی السفر، یعنی انہوں نے اب کتنی تاکید کے ساتھ اس کے اوپر عمل کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پہ۔ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ہمیں ظاہراً چیز لگتی ہے لیکن واقعاً زندگی کو بدل دیتی ہے۔ بڑے بڑے مسائل گھروں کے آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آپ باتیں سنیں، انہی چیزوں سے رہنمائی کریں۔ کہ میں اس میں ایک وقفہ کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہوں، ایک شخص آیا رسول اللہ کی خدمت میں، کہا کہ یا رسول اللہ نصیحت کریں مجھے، ہماری کتب میں بھی، اہل سنت کتب میں بھی ہے، نصیحت کریں۔ کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ کہا پھر اور آگے نصیحت کریں، پھر کہا لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ پھر کہا کہ اور کچھ اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا ہوں۔ کہا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اب گیا اپنے ادھر، تو وہاں پہ ایک قبیلہ چڑھائی کی ہوئی تھی، کچھ نقصان بھی جانی ہوا تھا، مالی نقصان، گالم گلوچ۔ یہ قبیلے کا سردار یہ چپ کھڑا رہا، کیونکہ سن کے آیا تھا غضب نہ کرو، خاموش رہا یہاں تک کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ان کی سال ہر سال کی دشمنی اس کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ وہ آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، مال لوٹ کے لے جاتے، خواتین کو اٹھا کے لے جاتے، کتنے بڑے بڑے جرائم تھے۔ لا تغضب، اسی غضب نے آج گھرانوں کو برباد کیا ہوا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ اب اس شخص کا دیکھیں، وہ شخص ہے، یعنی یہاں پہ ہماری ہمت تو جواب دے جاتی ہے، واضح سی بات ہے، ہم بالکل اس جگہ پہ یہ اس شخص نے عمل کیا ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔
कान रजुल मिनहुम, तो उनमें से एक शख्स था, यकून फी सफ़र, वो सफ़र में था, फ़यस्क़ुतु सौतुहु, तो वो जो जानवरों का हंकाने के लिए डंडा सा होता है वो उसके नीचे गिर गया। फ़यकरहु अन यक़ूल लिन्सान नाविलनीहि फ़िरारन मिनल मसअला, तो इसने नापसंद जाना मैं किसी को कहूँ यार उठा के दे दो, क्योंकि ये सुन चुका था कि मांगना किसी से नहीं है। फ़यंज़िल, वो उतरा उधर से, फ़यअख़ुज़ु, उठाया, फिर सवारी के ऊपर सवार हुआ। इसी तरह वयकूनु अलल माइदा, एक खाने पे था, खाना क्योंकि कबाइल में लंबा दस्तरखान बिछता है, कबाइल में था, खाने पे था। फ़यकूनु बादुल जुलसा, आस पास बंदे बैठे हुए थे, अक़रब इलल माइ मिन्हु, प्यास लगी, बाज़ अफराद उसके करीब ही थे, पानी उनके करीब था, तो इसे प्यास लगी। अब ये सोचे मैं इसे कहूँ कि पानी दे दे, फिर फैसला किया नहीं, मैं नहीं कहूँगा। फ़ला यक़ूलु, उसने ये नहीं कहा नाविलनी कि मुझे आप पानी दें, हत्ता यक़ूम, खड़ा हुआ, घूम के गया, पानी उठाया, फ़यशरब, और पानी पिया। मांगना उसने तर्क किया। आगा बुज़ुर्ग तहरानी बहुत अजीम शख्सियत गुज़रे हैं, अज़रिया उन्होंने किताब लिखी, वो इंतहाई नहीफ़ हो गए, बुज़ुर्ग हो गए और कमर भी झुक गई थी, तो लाइब्रेरी में उनका ज़्यादा वक्त गुज़रता था, तो लाइब्रेरी में किताब उठाने के लिए भी अपनी औलाद को भी आवाज़ नहीं देते थे। अगर कोई अफराद बैठा हुआ है तो नहीं कहते थे किताब उठा के उसे दिखानी है, खामोश रहेंगे, आराम से उठेंगे, फिर जाएंगे किताब पकड़ के फिर ला के रखें। यानी हमारे उलमा में ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर पढ़ा तो अमल किया, लेकिन मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारी आदतें वो ज़्यादा ही बिगड़ी हुई हैं, तो इसलिए इसके ऊपर अमल बहुत मुश्किल है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत वो इस सतह की चाहती है, सवाल ना करो, ना मांगो, ना बेहकारी बनो। इसी तरह से एक और वाक़या है, और ये वाक़या जो है फ़ुक़हा में बाज़ ने इस वाक़े से ये इस्तदलाल किया है कि मांगना जायज़ नहीं है। मांगना अलबत्ता इधर ये भी याद रखें, अगर बहुत हाजत हो जाती है, बहुत हाजत, तो तब उस बंदे के पास जाएं कि जिससे उम्मीद है कि ये कुछ सुन के दे देगा, उम्मीद है। अगर हाजत बहुत शदीद हो जाती है, वाइल्ला जैसे आजकल सोशल मीडिया पे घूमते रहते हैं, व्हाट्सएप में तो ये बड़ा काम है कि एक ग्रुप से वो बाहर के नंबरों को उठा लेते हैं, उन्हें तंग करते रहेंगे, फ़ोन करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, ज़लील ख़ार होते हैं, वो बद्दुआएं देते हैं आगे से, और बाज़ टेंशन में ज़हनी मरीज़ होते हैं, मुमकिन है कुछ पैसे भी उन्हें भेज दें, लेकिन उन पैसों का लेके क्या वो लुक़मे खा के करेगा, उसके तो हज़ार गुना उससे बेहतर खुश्क रोटी के टुकड़े हैं जो इज़्ज़त से तो इंसान खाता है। तो लिहाजा इस जो वाक़या अब आपकी खिदमत में सुनाया जा रहा है, इसको बाज़ ने हराम कहा है कि ज़रूरत के बग़ैर हाथ फैलाना शरन हराम है, इससे इस्तिंबात हमारे फ़ुक़हा ने किया, और मशहूर ने फ़ुक़हा ने इससे शदीद कराहत का इस्तिंबात किया, यानी हराम के करीब करीब का इस्तिंबात किया है। ये वाक़या आप देखें कि ये वाक़या अल-काफ़ी में जिल्द नंबर 7 सफ़ा 254 बाब नंबर 64 64 नंबर बाब है, हदीस नंबर 3 है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल-ऐदी सलासुन, 3 तरह के हाथ हैं। हाथ कितने किस्म के हैं? 3 तरह के। यदुल्लाहिल उलिया, अल्लाह का हाथ सबसे भारी है, उस तक तो कोई नहीं पहुंच सकता। अगला यदुल मुअती अल्लती तलीहा, इस हाथ के बाद अगला हाथ आता है देने वाला, अता करने वाला। व यदुल मुअता असफलुल ऐदी, और तीसरा आता है जो इस तरह फैला देता है, जिसको अता किया जाता है, यानी अल्लाह के मुकाबिल तो कोई आ नहीं सकता, शिर्क है। यदुल्लाहि हियल उलिया, कलिमतुल्लाह हियल उलिया, अल्लाह तो गालिब है, बकिया सब मकलूब हैं, वो हाकिम है, सब महकूम हैं। दूसरा क्या है? देने वाला हाथ। तीसरा क्या है? लेने वाला हाथ, फैलाने वाला हाथ। फस्तइफ़ु अनिस सवाल मस्तताअतुम, इस जुमले से इस्तिंबात किया, जितने तुम में इस्तिताअत है सवाल करने से अपने आप को रोक के रखो, क्योंकि फ़ेल अम्र है। इस्ताइफ़ू से बाज़ ने इसको इरशादी के ऊपर हमल किया है कि यहाँ पे अमर इरशादी है, और बाज़ ने इसे अमर मौलवी पे, जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने मौला होते हुए हुक्म जारी किए, फिर तो हुर्मत है कि इस्तिताअत होते हुए सवाल करना वो ममनू है, शरन हराम है अगर अमर मौलवी है। और अगर अमर इरशादी करें कि अल्लाह की रहनुमाई है, फिर भी इधर शिद्दत है,
تو کراہت شدیدہ کے اوپر حمل کیا بقیہ فقہا نے۔ اگر استطاعت سے باہر آ جائے، کیونکہ قید کیا لگائی ہے؟ مستطاعتم، یہ قید ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہے تو پھر تم کبھی نہ سوال کرو، نہ مانگو، ہاں اس کے بعد مانگنے میں عیب نہیں۔ البتہ ادھر مانگنے سے مراد ہے حاجت کی چیزیں، مال ہے یا اسی طرح سے قرض ہے یا دیگر چیزیں ہیں، یہ پانی پلا دو، یہ پلیٹ اٹھا دو، یہ ایک الگ چیزیں ہیں، اس کے اوپر یہ حکم جاری نہیں ہوتا۔ ان الارزاق، یعنی رزق سے یہ تعلق ہے، ان الارزاق دونہا حجب، یہ جو ہمارے پاس ہاتھوں کی تفصیل ہے، کہتے ہیں کہ ان کے تحت رزق جو ہے وہ حجاب میں ہے۔ رزق کیا ہے؟ حجاب میں ہے، نہ دینے والے کو نظر آ رہا ہے نہ لینے والے کو نظر آ رہا ہے۔ ید اللہ ہی العلیٰ فمن شاء قنی حیاءہ واخذ رزقہ، اب جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی حیا کا دامن نہ چیرے، اپنی حیا کا دامن بچا کے رکھے، ذخیرہ کر کے رکھے اپنی حیا کو، اخذ رزقہ، وہ بھی اپنا رزق لے لے گا، یعنی نہ مانگو تم کسی سے، اپنی حیا کا دامن اپنے پاس بچا کے رکھو، اپنا رزق لے لو گے۔ ومن شاء، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ہتک الحجاب، اس حجاب کو چیر دے، یعنی رزق ہے اس کے، ان ہاتھوں کے پاس کیا ہے؟ حجاب ہے، ایک حجاب ہے وہ حیا رکھتا ہے، اس حجاب کو نہیں چیرتا، لیکن ایک ہے وہ چیرتا ہے، وہ اس حجاب کے ماوراء رزق تک پہنچنے کے لیے بےتاب ہے۔ مثلا ہمارے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کے سامنے اللہ نے ایک حجاب رکھ دیا ہے، اس کے پیچھے رزق چھپا دیا ہے، رزق نظر ہی نہیں آ رہا ہمیں، تو اب جو دیتا ہے اسے نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی ہم ادھر خرچ کر رہے ہوں تو ہمیں نظر آ رہا ہوگا، نہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ لہٰذا یہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ فمن شاء ہتک، اب کوئی جلد باز ہے، کوئی حریص ہے، وہ کیا ہے؟ حد کرے گا، اس حجاب کو چیرنا چاہے گا، وَأَخَذَ رِزْقَهُ، تب بھی لے کتنا پائے گا؟ جتنا اللہ نے اس کے لیے رزق رکھا ہے۔ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کہ میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا ثُمَّ يَدْخُلُ عَرْضَ هَذَا الْوَادِ، کہ اگر تم میں سے، حبل رسی کو بھی کہتے ہیں، تم میں سے ایک شخص رسی کو لے اور پھر وہ اس وادی میں عرض کرے، یعنی پھیلا دے، فَيَحْتَطِبُ حَتَّى لَا يَلْتَقِي طَرَفَاهُ، کہ پھر وہ اس کو کیا کرے؟ وادی میں لائے اور اس رسی کو ڈال دے، اور پھر فَيَحْتَطِبُ، اور لکڑیاں اکٹھی کرے، اور یہاں تک کہ اس رسی کے دونوں طرف اسے نظر نہ آ رہے ہوں، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهِ السُّوقَ فَيَبِيعُ بِمُدٍّ مِّن تَمْرٍ، یعنی اس کے بعد حبل سے مراد یہاں پہ ہے کہ اس کے بعد مثلا بہت زیادہ ذخیرہ ہے، یا ایک وادی جتنا اس کے پاس ذخیرہ ہے، یا بہت زیادہ چیزیں جمع کر لیتا ہے، اور اتنا مال جمع کرتا ہے یا اتنے ذخائر جمع کرتا ہے کہ ایک طرف سے دوسری طرف اسے نظر نہیں آ رہی، اور وہ لے کے اسے بازار آتا ہے اور پھر اسے بیچتا ہے، مثلا بمد من تمر فیأخذ ثلثه ویتصدق بثلثیہ خیر له من ان یسأل الناس اعطوه وحرموه، کہ وہ مثلا آتا ہے ایک وادی میں، چنتا ہے، ذخیرہ کرتا ہے چیزوں کو، اور لے کے بازار آ جاتا ہے، اور پھر اس کو بیچتا ہے ایک مد کھجور کے بدلے میں، اور پھر اس میں سے ایک ثلث یعنی ایک حصہ خود اٹھا لیتا ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اس کی زندگی گزارنا ہے کہ وہ جائے، یعنی روایت کا جو مضمون ہے، کیونکہ اس میں الفاظ کی شرح مطلوب ہوتی ہے، لیکن میں اس کا آپ کے لب لباب بیان کر رہا ہوں۔ آپ زحمت کر کے بعض چیزیں اکٹھی کرتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، انہیں ایک جگہ گٹھ کر کے جوڑ لیتے ہیں، آپ جا کے بیچتے ہیں تو تھوڑا ہی پیسہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا، بہت زیادہ تو نہیں آئے گا۔ مثلا آپ کے پاس 3 کلو آٹا آیا، 3 کلو آٹے میں سے آپ نے آج کے دن کی روٹی اور رات کی روٹی کا سامان رکھا اور بقیہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ زندگی اس سے 1000 گنا بہتر 1000 گنا بہتر ہے اس طرح زحمت والی زندگی بسر کرنا، کہ ایک انسان جائے اور لوگوں سے مانگے اور بہکاری بن جائے، اور پھر لوگ ممکن ہے عطا کریں اور ممکن ہے کہ محروم کر دیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سے 1000 گنا بہتر کیا ہے
جائے اسی طرح سے روڈوں کے کناروں سے لکڑیاں اکٹھی کرے یا کوئی اور ایسا کام کرے، آلو بیچنا شروع کر دے، پیاز بیچنا شروع کر دے، اور اس سے جو قلیل آتا ہے اس کے اوپر گزارا کرے، اس سے 1000 گنا کیا بہتر ہے کہ وہ جائے اور لوگوں سے سوال کرے اور مانگے۔ پھر اسے نہیں پتہ، ممکن ہے کہ اسے عطا کر دیں اور ممکن ہے کہ اسے وہ عطا نہ کریں۔ اس میں آخر میں صرف 1-2 روایات آپ کی خدمت میں ذکر کر کے اس کا اختتام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا واقعہ ہے، یہ الکافی کی اسی باب کی حدیث نمبر 4 میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی احب شیئا لنفسہ وابغضہ لخلقہ، کہ بعض ایسی چیزیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنے لیے پسند کیا ہے اور مخلوق کے لیے اسے برا جانا ہے، نفرت کی ہے کہ مخلوق اسے انجام دے، اپنے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے، اور مخلوق کے لیے برا جانا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں؟ ابغضہ لخلقہ، ابغض لخلقہ المسئلہ، بھیک مانگنا لوگوں سے، صحیح ہے، بھیک مانگنا کیا کیا ہے؟ لوگوں سے اللہ نے برا جانا ہے۔ وَأَحَبَّ لِنَفْسِهِ، اور اپنے آپ سے کیا کیا ہے؟ اسے پسند جانا ہے۔ یعنی مانگو تو فقط اللہ سے مانگو، مطالبہ کرو تو اللہ سے مطالبہ کرو، رجوع کرو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نہ کہ کسی MNA کے پاس، اور اس وقت دنیا اسی میں، خصوصاً ہمارے پوری مملکت سرزمین اسی میں گرفتار ہے۔ اگر گندم کم پڑ جائے کس کی طرف وہ ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یہ استعمار امریکہ جو کہ مسلمانوں کا خون نچوڑ چکا ہے، یہ آل سعود جو کہ اس وقت کے فراعنہ ہیں اور یمن کو برباد کر چکے ہیں، یہی عرب امارات کی سٹیٹ جس نے اسرائیل کے ساتھ جا کے ہاتھ پھیلا دیا ہے، اس مسئلے نے ہی تو ہمیں برباد کیا ہے۔ یہ اجتماعی طور پہ ایک ہے کہ تم اللہ سے کیوں نہیں مانگتے، توکل کیوں اللہ کی ذات پہ نہیں کرتے، اپنی زمین کے اوپر کیوں تم محنت اور زحمت کر کے وقت نہیں گزارتے، وہ ساری زحمتیں جو ان کی چاپلوسی میں لگانی ہیں وہ اس جگہ محنت کرو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے کہ تم مخلوق سے جا کے مانگو، اور یہ پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم مانگو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وَأَحَبَّ لِنَفْسِهِ أَن يُسْأَلَ وَلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَن يُسْأَلَ، اللہ کو اس سے زیادہ کوئی چیز پسند نہیں ہے کہ اللہ سے جا کے سوال کرو۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگو، جاب نہیں ہے، اللہ سے تم مطالبہ کرو، رزق نہیں ہے، اللہ سے مانگو، صحت نہیں ہے، اللہ سے مانگو، جو چیز۔ پھر حتیٰ کہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ فَلَا يَسْتَحْيِي أَحَدُكُمْ، تم میں سے کسی کو اتنا بھی نہیں شرمانے کا حق کہ أَن يَسْأَلَ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، کہ وہ اللہ کے فضل سے اللہ سے سوال کرے، وَلَوْ بِشِسْعٍ نَعْلٍ، یہاں تک کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی ہے تو شرمائے نہ، اللہ سے طلب کرے، اے اللہ تو یہ عطا کر دے، ایک ٹافی ہے اللہ سے مطالبہ کرے، ہر چیز کا مطالبہ اللہ کی ذات سے کرے۔ یہ تعلیمات ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ آخری روایت سنا کے، ایک لائن کی روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام اسی باب کی روایت نمبر حدیث نمبر 1 میں فرماتے ہیں ایاکم وسؤال الناس، بچو لوگوں سے مانگنے سے، فإنہ ذل فی الدنیا، یہ دنیا میں ذلت ہے، وفقر، اور دنیا میں فقر اور غربت ہے، تعجلونہ، کہ جس کو تم ذلت اور فقر کو جلد اپنے اوپر لا رہے ہو، وحساب طویل یوم القیامہ، یہ نہ سمجھنا کہ روز قیامت اس بھیک مانگنے کا اور اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرنے کا سوال نہیں ہے، حساب طویل، طویل حساب ہے روز قیامت۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔